ڈانس چل رہا ہے، ڈی جے کا ڈانس چل رہا ہے، شادی میں ڈی جے آیا، ڈی جے پر ڈانس ہو رہا، 12 سال کی لڑکی ہے ڈانس کر رہی ہے، ایک آدمی بولا واہ واہ ارے لڑکی تو نے کتنا اچھا ڈانس کیا، تو بغل کا ایک آدمی بولتا ہے کہ وہ لڑکی نہیں ہے وہ لڑکا ہے، تو کہتا میڈم معاف کیجئے گا ہم سے بھول ہو گئی، کہا میں میڈم نہیں ہوں، میں اسی لڑکے کا باپ ہوں۔ دھیان سے سنیے گا، دوسری مثال آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ لندن کے سینما ہال میں لڑکیاں بھی آئی ہیں فلم دیکھنے کے لیے یار کے ساتھ، فلم دیکھنے کے لیے یار کے ساتھ آئی ہیں، اپنے شوہر کے ساتھ نہیں، یار کے ساتھ۔ مینیجر کھڑا ہوا، اعلان کیا کہ ایک عورت اپنے یار کے ساتھ فلم دیکھنے کے لیے آ گئی ہے، اس کے شوہر نے تھانہ میں کمپلین کر دیا ہے، میں لائٹ 5 منٹ کے لیے بند کرتا ہوں، وہ عورت چپکے سے نکل جائے۔ مینیجر نے اعلان کیا، لائٹ کو بند کیا 5 منٹ کے لیے، اس کے بعد جو لائٹ آن کیا تو پورا سینما گھر خالی ہو گیا۔ تیسری مثال آپ کے سامنے آ رہی ہے، اس کو دھیان سے سنیے گا۔ جی جے کا جان سے چل رہا ہے، ایک لڑکی نے مصرع پڑھا ہے، خدا جانے کہ قسمت میں ہماری کیا لکھا ہوگا، خدا جانے کہ قسمت میں ہماری کیا لکھا ہوگا، خدا جانے کہ قسمت میں، خدا جانے کہ قسمت میں ہماری کیا لکھا ہوگا۔ ایک جوان کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ خدا تو تم کو مرنے کے بعد بتائے گا، میں ابھی بتا دیتا ہوں کہ تمہاری قسمت میں کیا لکھا ہوگا، تم اپنا مصرع پڑھو میں جواب دیتا ہوں۔ خدا جانے کہ قسمت میں ہماری کیا لکھا ہوگا۔ لڑکا آیا، اس نے کہا گلے میں توق لعنت کا، گلے میں توق لعنت کا، سواری کو گدھا ہوگا، گلے میں توق لعنت کا، سواری کو گدھا ہوگا، شادی میں جھوم جھوم کر ڈھولک بجائے گی، ناچے گی اور گائے گی، ایک ٹنگ دکھائے گی، شادی میں جھوم جھوم کر ڈھولک بجائے گی، ناچے گی اور گائے گی، ایک ٹنگ دکھائے گی، ذکر خدا رسول کی فرصت نہیں رہی، بی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی، کردار بد پہ خود ہی وہ غصے میں آئے گی، شوہر دکھائے ڈنڈا تو یہ جھاڑو دکھائے گی، کردار بد پہ خود ہی وہ غصے میں آئے گی، شوہر دکھائے ڈنڈا تو جھاڑو دکھائے گی، قاصر اسی لیے تو کوئی برکت نہیں رہی، بی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی۔ جلسہ ختم ہو گیا، اب میں آپ سے 3 وعدہ لینا چاہتا ہوں، 3 وعدہ دیجئے، میں آپ کو اس جلسے سے امید دلاتا ہوں کہ اللہ اس جلسے کو زندگی بھر کے لیے کامیاب کر دے گا، اور 3 کام چھوڑ دیجئے، آپ کو تعویذ لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کے گھر میں آفت نہیں آئے گی۔ 3 کام چھوڑ دیجئے۔ آفت آتی ہے حرام کمانے کی وجہ سے، آفت آتی ہے گناہ کرنے کی وجہ سے، آفت آتی ہے غلط ماحول کی وجہ سے۔ آپ 3 کام چھوڑ دیجئے، میں گارنٹی لیتا ہوں آپ کے گھر میں کبھی آفت نہیں آئے گی۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ، غلط نہیں کمائیں گے انشاءاللہ، غلط ماحول میں نہیں جائیں گے انشاءاللہ، بیٹا کی شادی فری میں نہیں کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو، تمام دنیا کے ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں، سلام لے لو، یہ کیسی منزل
نہ کوئی اپنا نہ ہم کسی کے، تم اپنے دامن میں آج آقا تمام اپنے غلام لے لو۔ عجیب مشکل میں کارواں ہے، عجیب مشکل میں کارواں ہے، نہ کوئی جادہ نہ پاسباں ہے، بشکل رہبر چھپے ہیں رہزن، اٹھو ذرا انتقام لے لو نبی اکرم۔ بہت دیر سے آپ کا جلسہ ہو رہا ہے، آپ بھی سنتے سنتے تھک گئے ہیں، کیونکہ کھا کر کے بیٹھے، دیر سے جلسہ شروع ہوا اور جلد ہی جلسہ ختم ہونے کے قریب آ چکا۔ یہ محبت ہے کہ آپ لوگ گھر گئے نہیں اور جلسہ میں دعا کے انتظار میں آپ لوگ بیٹھے ہیں۔ دل سے دعا دیتا ہوں اللہ دین دنیا دونوں کی بھلائی سے آپ کو مالا مال فرمائے۔ سننے کے لیے یہاں سے لے کر کے وہاں تک مکمل تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ سو کر کے سنیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دھیان سے رکھیے گا، ہمارے 3 سوالوں کو ذرا دھیان سے سنیے گا۔ ہمارے نبی کو قرآن نے چاند نہیں کہا، چراغ کہا۔ چراغ کہا، چاند نہیں کہا، یہ میرا پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال ہے، جنازہ آپ پڑھتے ہیں، درود کے بعد دعا ہے، دعا سے پہلے درود ہے، دعا بعد میں ہے، درود پہلے ہے، اس کا راز کیا ہے؟ یہ میرا دوسرا سوال ہے۔ تیسرا سوال ہے، ہمارے نبی کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے، نبیوں کا امام کہا جاتا ہے، نبیوں کی امامت آپ نے کس طرح کی ہے؟ یہ میرا آخری سوال ہے۔ انشاءاللہ سننے کے لیے تیار ہیں؟ پھر سے ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ جس طرح چراغ جلتا ہے اسی طرح ہم دوسرے کی ترقی سے جلیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ پہلا سوال تھا کہ ہمارے نبی کو چراغ کہا گیا ہے، چاند نہیں کہا گیا۔ چاند میں ایک خوبی ہے، وہ روشن ہوتا ہے، سورج میں ایک خوبی ہے، وہ روشن ہوتا ہے، لیکن جو چراغ کے اندر خوبی ہے وہ چاند میں نہیں ہے۔ ایک چاند سے دوسرا چاند روشن نہیں ہوتا، ایک سورج سے دوسرا سورج روشن نہیں ہوتا، لیکن ایک چراغ سے دوسرا چراغ روشن ہوتا ہے، اس لیے نبی کو چراغ کہا گیا، چاند نہیں کہا گیا۔ دوسرا سوال تھا کہ پہلے جنازے میں درود ہے، اس کے بعد دعا ہے، دعا لاسٹ میں ہے، اس سے پہلے درود ہے۔ اللہ کے رسول کو معلوم تھا کوئی دعا بغیر درود کے قبول نہیں ہوتی، اس لیے اپنی امت کو تعلیم کیا پہلے درود پڑھو اس کے بعد دعا کرو۔ تیسرا سوال تھا کہ ہمارے نبیوں کو اماموں کا امام کہا جاتا ہے، رسولوں کا امام کہا جاتا ہے، ہمارے نبی نے کس طرح امامت کی ہے؟ صف لگ گئی، مسجد میں 5 صف ہوتی ہے، نبیوں کی صف لگی ہے، 7 صفوں میں نبی ہیں، رسول ہیں۔ امامت کے لیے ہمارے نبی کو آگے بڑھایا گیا، سب سے پیچھے جو کھڑے ہیں وہ حضرت ابراہیم کھڑے ہیں، دائیں جانب جو کھڑے ہیں حضرت اسماعیل کھڑے ہیں، بائیں جانب جو کھڑے ہیں حضرت اسحاق کھڑے ہیں اور حضرت موسیٰ کھڑے ہیں۔ اس شان سے ہمارے نبی نے امامت کی ہے، اس لیے ہمارے نبی کو نبیوں کا امام کہا جاتا ہے۔